میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مرنا تقدیر نہیں ہے، مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کل پورے شہر میں احتجاج کریں گے، میں خود انشاءاللہ تاجروں کے احتجاج میں شریک ہوں گا، اور ہم تاجروں کا ایک کنونشن فوری طور پر بلا رہے ہیں جو کئی قسم کی تجاویز آ رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے تو وہ شروع کی جائے کہ بل جلانا شروع کرو، ادا نہ کرو، اور جب یہ کہ الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں، اور اگر یہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے۔ یہ تجویز بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری تجاویز میں بہت حالات کے بگڑنے کا امکان موجود ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، لوگ کیا کریں پھر اس کے بعد؟ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے۔ ہم سول سوسائٹی سے رابطہ کر رہے ہیں، آج ہی تاجروں سے رابطہ کریں گے اور ان کی ایک مشاورت میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حتمی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ تو کل یوم احتجاج ہوگا، اور اس کا غالب امکان موجود ہے کہ ہم ایک دو دن میں، وفاق کی علامت ہے گورنر ہاؤس جو تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں، وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے، تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا ہمارا طویل مدت کے لیے ہوگا، اور ہم پھر پورے شہر کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پر شریک ہوتے چلے جائیں۔ جب تک عوامی دباؤ نہیں ہوگا یہ ظالم مارتے رہیں گے ہمیں اسی طرح سے۔ میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی آپ کی حقیقی ترجمان بن کر سامنے آئی ہے، عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، نیپرا میں ہم جاتے ہیں، احتجاج ہم کرتے ہیں، تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ہمارے احتجاج کا حصہ بنے اور بڑے پیمانے پر حصہ بنے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس حکمران طبقے کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ظلم سے باز آئیں، اور آغاز اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور بجلی کی قیمت میں جو اضافہ پچھلا کیا انہوں نے اس کو فوری طور پر واپس لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں۔